السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں کو مرنا نہیں چاہیے تھا، ابا کو نشئی نہیں ہونا چاہیے تھا، یا دادی کو اتنا بوڑھا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا شاید انہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ماں نے بہت پیار سے اس کا نام نور فاطمہ رکھا تھا۔ وہ اکثر اپنا نام سوچ کر مسکرا دیتی۔ کسی نے کبھی اس طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا نور نہیں دیکھا ہوگا۔ اماں زندہ تھی تو یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھی انسان بنے۔ کب ان کی آنکھوں میں سے خواب نے لمبی اڑان بھر کے نور کے دل میں بسیرا کیا، نور خود بھی جان نہیں پائی۔ اس کی اماں فیروزہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتی تھی۔ اماں کہتی تھی بیٹیوں کے ماتھے پر ان کے نصیب نہیں لکھے ہوتے، کیا خبر سوہنیوں کے کوجے نصیب ہوں، اور کیا خبر کم صورتوں کے نصیب سونے کے قلم سے لکھے ہوں۔ اماں اسے نانے کی کہی بات بتاتی تو ان کے چہرے پہ تاریکی سی چھا جاتی۔ نور جو ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوتی تھی، اٹھ کے ان کی صورت دیکھنے لگتی، جو پیلے بلب کی روشنی میں پہلے سے کہیں زیادہ زرد نظر آتی۔ زرد چہرے پہ لڑیوں کی صورت میں بہتے آنسو جیسے اس کے دل پہ گرنے لگتے۔ اماں کو سانس کی تکلیف تھی جو سردیوں میں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ کئی دن کے لیے بستر سنبھال لیتی، اور وہ کئی دن زندگی اور موت کے درمیان کا وہ عزتناک وقفہ ثابت ہوتے جو اماں کو جان کنی کے احساس سے اور انہیں بھوک کے عذاب سے گزارتے۔ 2 وقت کا کھانا سمٹ کے ایک وقت پہ آ جاتا تھا، اور اگر کبھی ابا گھر کا چکر لگا لیتا تو ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی اس کے نشے کی لت کی نظر ہو جاتے۔ پھر محلے کے ناتجربہ کار ڈاکٹر سے لائی گئی دوا میں خدا بزرگ و برتر کی ڈالی گئی شفا اماں کو پھر قدموں پہ کھڑا کر دیتی۔ پھر سارے گھر کی ذمہ داری ان کے ناتواں کاندھوں پر آ جاتی۔ اماں آپ روئیں مت، نانی تو اب واپس نہیں آ سکتی نا، ان کو یاد کر کے روتی رہیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ 8ویں کی طالبہ نور فاطمہ جب ان کے آنسو پوچھتی تو ان کا دل چاہتا وہ اپنی ننھی سی دوست کو کبھی ناراض نہ کرے۔ تمہیں پتہ ہے نور، اماں غلط کہتی تھی، کچھ لوگ مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ حسن ہوتا ہے نہ سونے سے لکھا ہوا نصیب۔ وہ اسے زور سے بھینچ کر کہتی تو نور کو لگتا ان کے آنسوں کی نمی اس کے بالوں کو تر کر رہی ہے۔ اماں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ میری رشید اور ناصر کی پڑھائی کا خرچ کون اٹھاتا؟ کاش رشید اور ناصر مجھ سے بڑے ہوتے تو آج اماں کو یوں کولہوں کے بیل کی طرح زندگی سمیت ذمہ داریوں کو نہ گھسیٹنا پڑتا۔ وہ سوچتی سو جاتی۔ زندگی ایک گرداب میں پھنسی تھی کہ جس میں رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، روشنی کا ایک بھی روزن نہیں تھا۔ ایسے میں وقت کو ان کا اور امتحان مقصود ہوا تھا، جہاں لوگ سردی کی آمد پہ لحافوں میں بیٹھ کے خشک میوہ جات کھانے کے دبائے ہوئے شوق کو پورا کر رہے تھے، وہیں ان کی اماں سانس لینے کی کوشش میں ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ منہ کھولے سانس لینے کی کوشش میں تھکتی اماں کو بے بسی سے دیکھتی نور کا دل چاہا وہ اپنی سانسیں اپنی عزیز جان ماں کو دے دے اور ان کی ساری تکلیف اپنی ذات پر لے لے۔ تب ہی اچانک اماں ساقط ہو گئی۔ وہ شاید سانس لینے کی کوشش میں تھک گئی تھی، یا شاید زندگی ہار گئی تھی۔ صبر کر صفیہ بہن، ان 3 معصوموں کا سوچ جنہیں مرنے والے تمہارے آسرے پہ چھوڑ گئی۔ تو ہی ان کی وارث ہے۔ اب عنایت کو نشے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں۔ رو رو کے حال سے بے حال ہوتی صفیہ کو سنبھالتی ختیجہ نے جیسے کچھ دور سسکتے 3 وجودوں کا احساس دلایا تھا۔ کیوں میرے آسرے پہ چھوڑ گئی انہیں؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ میں مر گئی تو اس کے جانے کی عمر نہیں تھی، کیوں چلی گئی یہ؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں مر گئی تب ان معصوموں کا کیا ہوگا؟ سامان سے خالی اجڑے کمرے کے وسط میں رکھی گئی چارپائی پر پڑے اپنی بہو کے مردہ چہرے کو دیکھ کے آپ دیدہ لہجے میں شکوہ کرتی صفیہ جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ بس رب کے حکم پر مسکرا کے سر جھکاتے ہیں، شکوہ کر کے گناہگار نہ بن، ایسا نہ ہو رب تجھ سے روٹھ جائے۔ ہوش کر،
اور اس کے کفن دفن کا بندوبست کر۔ تو جانتی ہے نا، عنایت سے ایسی امید رکھنا عبث ہے۔ دادی کی سہیلی خدیجہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے ایسی دلیل دی کہ دادی لمحوں میں اپنے چادر سے آنسو پوچھتی اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں بیٹھی گنی چنی عورتوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ خدیجہ میری بہن، تمہارے مجھ پر بہت احسان ہے، مجھ پہ ایک اور احسان کر دو۔ یہ میرے پاس آخری قیمتی چیز ہے جو میں نے نور کے لیے چھپا کے رکھی تھی، یہ بیچ کے مجھے پیسے لا دو تاکہ میں اس کم نصیب کو کفن دے سکوں۔ صفیہ نے ہاتھ میں پکڑا رومال ہاتھ پہ رکھ کر کھولا تو اس میں سونے کی بالیاں تھیں جو صفیہ بیگم نے نہ جانے کب سے چھپا کے رکھی تھیں کہ نور کی شادی پہ اسے پہنائے گی۔ بیٹے سے تو انہیں کچھ امید تھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے الطاف کے ساتھ ابھی جاتی ہوں۔ گھٹنوں پہ دباؤ ڈالتی خدیجہ دادی اپنے بیٹے کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ ہاتھ میں کچھ نوٹ دبائے واپس آئی تھی۔ نور کی 12 سالہ زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی وہ عذاب ہے جسے بھگتنے کے لیے قیمتی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں۔ تب ہی وہ پہلا دن تھا جب تلخی کی حقیقت اس پہ کھلی تھی۔ بچپن جیسے لمحوں میں رخصت ہوا تھا، کچا ذہن جیسے 100 سال کی عمر کو پہنچا تھا۔ اماں کو اب نہ لانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ روتے روتے ناصر اور رشید ماں کی چارپائی کے پیچھے بھاگے تھے۔ نور کو گویا سر زمین جکڑ چکی تھی۔ وہ سورج ان کی ماں کو، ان کے گھر کی واحد کمانے والی کو لے کر ڈوبا تھا۔ ان کی میت پر کسی نے ترس کھا کے بھی کھانا نہیں دیا تھا کہ اس محلے میں سب انہی کے جیسے تھے۔ ان پر ترس کھاتے تو اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا۔ وہ ادراک کے جان لیوا عذاب میں ڈوبی وہ پہلی رات تھی جو نور فاطمہ نے روکے اور صفیہ نے آگے آنے والے دنوں کی سیاہیوں کو سوچتے گزاری تھی۔ سب عورتوں کے جانے کے بعد دادی رس کیک لائی تھی۔ نور نے 2 رس کیک ناصر اور رشید کو کھلایا اور سلا دیا۔ گرم بستر ملتے ہی دونوں دنیا جہاں سے بے خبر ہو گئے۔ نیند کی بے خبری بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ درد حد سے زیادہ بھی ہو تب بھی ماں کی گود جیسے سکون دیتی ہے۔ ان کے چہرے پہ میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانوں پر نظر جمائے سوچتی نور کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ یہ وہ دوسرا دن تھا جو نیا اسباق، نئے امتحان لے کر آیا تھا۔ گھر میں اناج کے نام پر ایک کھیل نہیں تھا۔ صفیہ اکیلی ہوتی تو سہ جاتی، 3 معصوم بچوں کو کیسے بہلاتی۔ آپا دادی سے کہنا ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ بنا دے۔ نور جو زبردستی انہیں بستر پر لٹانے اور سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ ساقط ہوئے۔ بھلا وہ بچے کب سوتے ہیں جنہیں ناشتہ نصیب نہ ہوا ہو اور دوپہر ڈھلنے لگے۔ اچھا میں کہتی ہوں تم لوگ اپنی جگہ سے مت ہلنا، میں کہہ کے آتی ہوں۔ انہیں تسلی دیتی وہ صحن میں نکل آئی۔ وہ دادی سے کہتی بھی تو کیا پکتا، اناج کے ڈبوں میں جب اناج ہی نہیں۔ وہ صحن کا چکر لگا کر واپس ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپا آپ تو دادی کے پاس گئی ہی نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ تو صحن میں گئی تھیں۔ اس کے پیچھے دروازے تک آتے رشید نے اسے صحن تک جاتے دیکھا تھا۔ سو نروٹھے انداز میں جتا گیا، نور بچی دروازہ بند کر لے، میں ابھی آتی ہوں، خدیجہ آپا کی طرف جا رہی ہوں، بھائیوں کا خیال رکھنا، اسے ہدایت دیتی افسردہ سی صفیہ گھر سے نکل آئی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ خدیجہ سے کچھ پیسے لے کر کم سے کم آج کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ انہی پراگندہ سوچوں میں غرق راستے میں آئے ایک بڑے پتھر سے صفیہ کو زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتیں انہیں کسی نے سنبھالا تھا، پھر بھی ان کے پیر کے انگوٹھے سے ننھا سا خون کا قطرہ نکلا تھا۔ سنبھل کے چلیے اماں جی، راستے میں بہت پتھر ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں چھوڑ دیتی ہوں آپ کو۔ انہیں سہارا دیتی وہ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے تم تو شاہدہ بیٹی ہو نا، میری بہو تمہارے ہاں ہی تو صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی۔ ایک لمحہ لگا انہیں اس عورت کو پہچاننے میں۔ جی میں وہی ہوں، آپ اس کی ساس ہیں، سنا تھا میں نے اس کے بارے میں، بہت دکھ ہوا تھا مجھے، بہت ایماندار اور اچھی عورت تھی وہ۔ میں تو اپنا پورا گھر اس پر چھوڑ کے کئی دفعہ اپنے بہن کے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ افسردگی سے کہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاں بہت اچھی تھی،
مرحوما، مگر اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ 3 معصوم بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود عدم سدھار گئیں۔ جانے کی عمر تو میری تھی، بھپک کر روتے ہوئے وہ بے ساختہ کہہ گئیں تو شاہدہ کا دل ترس سے بھر گیا۔ کیا کر سکتے ہیں ماں جی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، باریاں لگی ہیں، آج وہ گئی ہے کل ہماری باری ہوگی، انسان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تسلی آمیز انداز میں ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی شاہدہ نے کہا تو ایک خیال کسی دھماکے کی مانند ان کے ذہن کی اسکرین پر چمکا تھا۔ بیٹی، تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو کل سے فیروزہ کی جگہ میں آ کے تمہارے گھر کا کام کر دیا کروں۔ مجھ پر 3 معصوم بچوں کی ذمہ داری ہے، ان کو رزق حلال کھلانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے لہجے میں التجا تھی، ان کی بات پر شاہدہ ششدر رہ گئیں۔ اس کی نظر بے اختیار صفیہ بیگم کی جھریوں زدہ چہرے پر ٹھہری تھی۔ وہ 70 کے پیٹے میں تھی۔ برا ماننے کی بات نہیں اماں جی، مگر آپ اس عمر میں اتنی مشقت کا کام نہیں کر پائیں گی، لیکن آپ کہیں تو میں آپ کا مسئلہ حل کروا سکتی ہوں، وہ بھی ایسے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور مشقت بھی زیادہ نہیں کرنی ہوگی۔ شاہدہ نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پھر بھی بیٹی بتاؤ تو کیسے؟ دیکھو خیرات نہیں چاہیے مجھے، جیسے میری بہو نے محنت سے آج تک رزق حلال کمایا ہے ویسے ہی میں بھی کمانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خدشات سے بھرے لہجے میں پوچھا تو شاہدہ مسکرا دیں۔ آپ میرے ساتھ چلیے تو میرا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو مجھ سے اسی لیے ملوایا ہو کہ میں رزق حلال تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر پاؤں۔ شاہدہ انہیں اپنے بھائی کی مٹھائی کی دکان پر لے آئی تھی۔ مظفر، اپنے خاکی لفافے باہر سے نہیں خریدنے، اماں جی بنا دیں گی تمہیں، روز کی روز دے جایا کریں گی۔ شاہدہ نے بڑی بہنوں جیسی دھونس جماتے ہوئے جیسے حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے آبا، جیسے آپ کہیں۔ اوے حفیظ، گاجر کا حلوہ لے کے آپ ہی کے لیے، پہلی بار بھائی کی دکان کا راستہ بھولی ہیں، کچھ کھائے بنا تو جانے نہیں دوں گا۔ ملازم کو آواز دیتا ہوا مظفر شاہدہ سے مخاطب ہوا تو صفیہ کی آنتوں میں نئے سرے سے بل پڑنے لگے۔ وہ کل رات سے بھوکی تھی، جبکہ اب پھر سورج ڈھلنے کو تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ بھوک سے بڑی دنیا میں بیماری کوئی نہیں۔ یہ لیں ماں جی۔ ملازم ایک پلیٹ شاہدہ کو تھما کر ایک پلیٹ ان کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ کیسے لیتی؟ اس وقت ان کے پاس پیسے کے نام پر ایک دھیلا نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کام لینے کی حامی بھری ہے، یہی کافی ہے۔ ویسے بھی جلدی میں گھر سے نکلی تھی، پیسے لانا بھول گئی۔ اشتہا انگیز خوشبو سے نظر چراتی صفیہ نے پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے توجیہ پیش کی۔ اماں جی، میں ہر مہمان کی تواضع ایسے ہی کرتا ہوں، پھر آپ تو میری ماں جیسی آپا کے ساتھ آئی ہیں، آپ سے میں پیسے تھوڑا ہی لوں گا۔ اب کی بار مظفر نے مسکراتے ہوئے جواز پیش کیا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ رزق میں بہت برکت دے، لیکن ابھی دل نہیں چاہ رہا، تم یوں کرو شاپر میں ڈال دو، میں گھر جا کے کھا لوں گی۔ کچھ جھجکتے ہوئے مگر انہوں نے کہہ دیا۔ مظفر ملازم سے پلیٹ لیتا اس کے ساتھ دکان کے دوسرے حصے میں چلا گیا، جبکہ صفیہ کے آنسو ان کے جھریوں زدہ گالوں پہ ڈھلک آئے تھے۔ سجدہ شکر میں جھکا دل رب کی اس غیبی امداد پر سرشار ہوا تھا۔ وہ اپنی نسل کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی، شام کی آذان ہو رہی تھی۔ دہلیز پر قدم دھرتے ہی ان کا دل بے اختیار چاہا کہ سب سے پہلے رب کے حضور جھک کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، مگر اندر سے آتے بچوں کی رونے کی آواز پہ ان کے قدم تیزی سے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں گاجر کا حلوہ دیکھ کے سب کی بلکتی آنتیں پھر سے منہ کو آتی تھیں۔ وہ فرش پر بچھے گدے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتی شاپر کھولنے لگی۔ شاپر میں موجود حلوہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو تب ان کی پلیٹ میں تھا۔ ان کا دل پھر شکر میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے شاپر میں ہاتھ ڈال کر نوالے بناتے ہوئے ان تینوں کو کھلایا۔ ہر نوالے کے ساتھ چھلکتے آنسو ان کی جگہ جگہ سے گھسی چادر میں مدغم ہو رہے تھے۔ دوسرے دن شاہدہ نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھوں لفافے بنانے کا مٹیریل بھجوا دیا۔ گھر کی گاڑی گھسٹنے لگی تھی۔ دادی روز کے روز لفافے تیار کر کے دکان پہ دے آتی اور پیسے لے آتی۔ پہلی بار کے مٹیریل کے پیسے
دادی نے چند دن کی مشقت کے پیسوں سے ہی چکا دیے تھے۔ پھر وہ خود مال لا کے لفافے بنانے لگیں۔ روز جتنے پیسے ملتے وہ آدھے ان کے اسکول کی فیس کے لیے رکھ لیتیں، آدھے سے روز کا راشن لے آتیں۔ اس دن عنایت گھر آیا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہے تو اماں؟ تیری عمر ہے بوڑھی ہڈیاں رگڑنے کی؟ رشیدے اور ناصر کو ڈال کسی مکینک کی دکان پہ تو یہ تجھے بھی کما کر دیں اور مجھے بھی۔ واحد کمرے پر مشتمل ان کے ایک مرلہ گھر کے اس واحد کمرے کی چارپائی پہ نشے کی حالت میں لڑکتا عنایت صفیہ بی بی کو اس وقت اتنا برا لگا کہ مارے اشتعال کے منہ موڑ لیا۔ تو اپنے کام سے کام رکھ، میں نے انہیں مکینک نہیں بنانا، پڑھا لکھا کے اچھا انسان بنانا ہے۔ نور کی شادی کرنی ہے، ان یتیموں کا میں ہی تو سہارا ہوں۔ فرش پہ بچھے گدے پہ بیٹھ کے مشاکی سے ہاتھ چلاتے لفافہ بناتی صفیہ کے لہجے میں غیظ تھا۔ واہ جی واہ، اللہ کی شان تو دیکھو، ذرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور پوتوں کو یتیم کہہ رہی ہے، اور تو اور اس معمولی کام سے یہ بچوں کو پڑھائیں گی بھی اور شادیاں بھی کریں گی۔ واہ! تمسخرانہ انداز میں مذاق اڑاتا وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ تم جیسا انسان کیا سمجھے کہ جب رب معمولی رزق میں برکت ڈالنے پر آئے تو تمام ذمہ داریاں خود بخود ادا ہو جاتی ہیں۔ جا نشہ کر اور لڑک جا کسی گٹر کے پاس جا کر، تحقیر آمیز لہجے میں کہتی دادی نے ایک چھنچھلتی ہوئی نظر نشے سے بدحال ہوتے عنایت پہ ڈالی تھی، جس کا نشہ اس طنز پہ لمحوں میں حیران ہوا تھا۔ اچھا، میں بھی تو دیکھوں اس معمولی کام نے کتنی دولت اکٹھی کر دی ہے کہ آپ کا لہجہ ہی بدل گیا ہے، میں بھی تو فیض یاب ہو جاؤں اس دولت سے کچھ۔ نشے میں لہراتے عنایت نے اٹھ کے کمرے میں موجود سب صندوق الٹا ڈالے، کچن میں رکھے برتن تک کھنگال ڈالے، ان کے پاس بیٹھ کر سامنے رکھے مٹیریل کے شاپر تک دیکھ لیے۔ پیسے ہوتے تو ملتے نا، کہاں ہیں وہ پیسے جس میں رب برکت ڈالے گا اور تم ان سب کو پڑھاؤ گی اور ان کی شادیاں کرو گی؟ وہ ایسے مخاطب تھا جیسے کہہ رہا ہو، جھوٹ بولتی ہے بڑھیا، یہ دیکھ محنت کر رہی ہوں نا، کل دے کے آؤں گی دکان پر، رزق حلال ملے گا مجھے جس میں رب برکت ڈال کے سارا دن کھلائے پلائے گا اور ان معصوموں کی ذمہ داری بھی نبھائے گا۔ جا چلا جا، عنایت مجھ سے میرا رب نہیں چھین سکتا۔ تیار شدہ خاکی لفافے اس کے سامنے کرتے ہوئے آخر میں لہجے میں تفاخر سموئے وہ کہہ رہی تھیں۔ عنایت سر جھکاتا وہاں سے چلا گیا۔ چھوٹے سے برآمدے میں چک ڈالے رشید اور ناصر کو ہوم ورک کرواتی نور سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ رشید اور ناصر بھی دم سادے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اگر ابا کی ان پہ نظر پڑ گئی تو بے وجہ بھی دھنک کے رکھ دیں گے۔ کچھ دیر میں ہی ابا کو باہر نکلتا دیکھ کے وہ دادی کے ساتھ جا کے لپٹ گئے۔ رشید پتر جا دروازہ بند کر کے آ۔ رشید جیسے ہی دروازہ بند کر کے آیا، صفیہ بیگم اٹھ کے چارپائی کے نیچے رکھے صندوق میں دوپٹے کے پلو سے بندھے پیسے رکھنے لگیں۔ وہ اصول پسند عورت تھیں، ویسے بھی جسم توڑ محنت وہ عنایت کا نشہ پورا کرنے کے لیے نہیں کرتی تھی۔ 2 کیلنڈر بدل گئے تھے مگر ان کے حالات جوں کے توں تھے۔ نور میٹرک میں آ گئی تھی جبکہ رشید اور ناصر بالترتیب چہارم اور ششم میں تھے۔ جب دادی کو سردی کی شدت نے موسمی بخار میں مبتلا کر دیا، نور جانتی تھی دوا اور احتیاط دادی کو بھلا چنگا کر سکتی ہے، مگر دوا جیسی عیاشی وہ کرتے بھی تو کیسے؟ مہینے کا شروع تھا، تمام جمع جتھا ان کی فیس کی نظر ہو چکا تھا۔ حال تو یہ تھا کہ اب نہ گھر میں اناج کا دانہ تھا اور نہ ہی پیسے کے نام پر کوئی سکہ۔ اس دن دادی بستر سے کیا لگی، ان کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ اس دن نہ مال تیار ہوا، نہ پیسے آئے، نہ وہ مٹھی بھر آٹا آیا جو روز آتا تھا۔ رشید اور ناصر کو اس نے کیسے سلایا تھا یہ وہ جانتی تھی۔ یہ وہ دوسری رات تھی جو ان دونوں دادی پوتی نے جاگ کے گزاری تھی۔ دادی نے تکلیف کی شدت سے کھانستے ہوئے اور اس نے پریشانی کی بے کراں سمندر میں ڈولتے سوچتے گزاری تھی۔ اسکول میں بھی اس نیند میں ڈوبا ذہن بار بار دادی کی بیماری اور ساتھ کی کلاسوں میں بھوکے بیٹھے بھائیوں کی طرف جاتا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی ٹیچر شافیہ نے اسے سٹاف روم میں بلایا تھا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ اب بتاؤ نور فاطمہ، کیا مسئلہ ہے؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں
کہ آج تمہارا پڑھائی میں دھیان نہیں لگ رہا، ورنہ تم تو کلاس کی لائق ترین اسٹوڈنٹ ہو۔ شافیہ کو یہ لائق فائق بچی بہت عزیز تھی۔ وہ اس کی کامیابی اور بے تحاشا ذہانت کا کریڈٹ بڑے فخر سے لیتی آئی تھی۔ نہیں میم، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ان کے خدشات کو غلط ثابت کرتے ہوئے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی بے بسی چھپائی تھی۔ اچھا، تم مجھے بتانا نہیں چاہتی تو الگ بات ہے، ورنہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم ساری رات نہیں سوئیں۔ دیکھو، تم مجھ سے کچھ شیئر کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں۔ ان کی اسرار میں اتنی اپنائیت تھی کہ وہ بھبک کر رو پڑی۔ اتنی سی التفات پر ہارا ہوا دل جیسے سب زخم شافیہ کے سامنے کھول گیا ہو۔ یہ پکڑو اور دادی کی دوا اور اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کا کچھ سامان لیتی جانا۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے بیگ سے 500 روپے نکال کے دیے۔ نور بدک کے پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں میم، ہم خیرات نہیں لیتے، ہماری دادی نے ہمیشہ ہمیں رزق حلال کھلایا ہے، میں یہ نہیں لے سکتی۔ چھوٹی سی لڑکی کے بے لچک لہجے پہ حتمی انداز سینئر ٹیچر شافیہ کو بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ ارے بچی، خیرات نہیں دے رہی، مدد کر رہی ہوں۔ اچھا، اتنی ہی بات ہے تو تم اسے ادھار سمجھ کے رکھ لو، جب ہو تب واپس کر دینا، لیکن پلیز ابھی رکھ لو۔ ان کے پرشفقت لہجے میں اتنا اصرار تھا کہ اسے لینا ہی پڑا۔ واپسی پر اس نے 3 سموسے اور 2 رس کیک اور 1 دودھ کا پیکٹ اور بخار کی گولی لی۔ شدید بھوک کی وجہ سے سموسے ان تینوں نے راستے میں ہی کھا لیے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دادی کو دودھ کے ساتھ رس کیک کھلائے اور چادر اڑا کے ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ ڈاکٹر نے 200 روپے میں دوا دی تھی۔ وہ دادی کو گھر چھوڑ کے رشید کے ساتھ پھر بازار آ گئی۔ اسے رات کے کھانے کے لیے راشن لینا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے 200 کے نوٹ اور 1 50 کا نوٹ شدید سردی میں بھی گھبراہٹ کے پسینے میں بھیگ رہے تھے۔ اس کی 15 سالہ 5 مہینے کی مختصر زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ کچھ خریدنے نکلی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے نظر آتی راشن سے بھری دکان سے ایسا کیا لے کہ ان کے آج پیٹ کے جہنم بھی بھر جائیں اور کل کے لیے دادی کی دوا بھی آ جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دادی کو گلے میں شدید انفیکشن تھا جو 1 دن کی دوا سے ٹھیک ہونا ممکن نہیں تھا۔ چچا، ان پیسوں میں جو آتا ہے دے دیں، میں نے گھر جا کے کھانا بنانا ہے۔ کچھ دیر پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیر کے سوچتی رہی، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا پسینے سے بھیگا ہوا 50 کا توڑا موڑا نوٹ کاؤنٹر پر رکھتی۔ وہ جو سمجھ میں آیا بول گئی۔ وہ کچھ نہ بھی بولتی تو بھی اس محلے میں ان کے حالات کون نہیں جانتا تھا، مگر بھوک کے گرداب میں پھنسے لوگ انہیں کیا دیکھتے جب ان کے اپنے آنگن میں ہزاروں حسرتیں رقص بسمل کرتی تھیں۔ ابھی بھی رمضان نے چاول تولتے ہوئے ترس بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ صفیہ سے قرآن پڑھا تھا۔ حساس دل رکھنے کے باوجود اپنے حالات کی چکی میں پسا وہ شخص پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق کم ریٹ لگاتا۔ چاول کا پیکٹ بنانے لگا۔ یہ لو، 40 روپے بنے۔ چاول کا تھیلا ان کی طرف بڑھاتے رمضان نے 10 کا نوٹ بھی سامنے کیا تو 10 کا نوٹ دیکھ کے نور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چاچا، نمک بھی نہیں ہے گھر میں، اس نے بتایا تو رمضان کھلے نمک کی ایک بڑی تھیلی بھی چاول والے تھیلے میں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، استانی جی اب کیسی ہیں؟ سوال پوچھ کے وہ دکان کے دوسرے حصے میں چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں اچار کی کچھ کاشیں تھیں۔ شکریہ چاچا، اور دادی بھی ٹھیک ہیں، ابھی میں ان کی دوا لے کے آئی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1-2 دن میں مکمل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسے بتا کے وہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل دی۔ رمضان نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس کی بیٹی جو نور کی ہم عمر تھی اس کے کاندھے پر جھول کے اس بار بھی ڈول کی ضد کر رہی تھی جو اس کی سہیلی نے بازار سے 500 روپے میں خریدی تھی۔ اس نے حامی بھر لی تھی کیونکہ اتنی سی بات تو اپنی بیٹی کی وہ پوری کر ہی سکتا تھا۔ آج نور کو یوں ایک وقت کے کھانے کی فکر کرتے دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اللہ کسی بھی بیٹی کو یتیمی کا دکھ مت دینا۔ چڑیا چہکنا بند کر دیں تو صبح پہ رات کا گمان ہوتا ہے۔ چھوٹی سی دکان نظر آتے مختصر سے آسمان پر نظر جمائے التجا کرتے رمضان کے آنسو اس کی سفید داڑھی میں مدغم ہو رہے تھے۔ مرد ہو کے وہ رو رہا تھا، وہ بھی کسی غیر کی بیٹی کے دکھ پہ،
اور جس کی وہ بیٹی تھی، جانے وہ کس گلی کے نکڑ پہ نشے میں دھت گرا تھا۔ بات احساس کی تھی، وہ احساس جو خون کے رشتوں کا محتاج نہیں ہوتا، بس ہر پرخلوص اور اللہ سے ڈرنے والے دل میں پنپتا ہے۔ گھر آ کے اس نے دادی سے پوچھ کے کمرے کی ایک جانب پڑے سلنڈر کو جلایا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس میں دادی بیمار ہونے سے پہلے گیس ڈلوا چکی تھی۔ دادی سے پوچھ کے پتیلی کو مطلوبہ مقدار میں پانی سے بھر کے رکھتی۔ نور نے جلدی سے چاول چن کے دھوئے تھے، ابال آنے تک وہ چاول پانی میں ڈال چکی تھی۔ کچھ دیر میں وہ چاول ابال چکی تھی۔ یہ وہ پہلی ڈش تھی جو اس نے بنائی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کے اچار کی کاش رکھی اور رشید اور ناصر کو دی۔ ایک پلیٹ میں دادی نے اور اس نے چاول کھائے، پھر بھی آدھے بچ گئے تھے۔ صبح انہوں نے وہی چاول کھائے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اب کی بار ساتھ کھانے کے لیے اچار نہیں تھا۔ اس نے کٹوری میں نمک اور مرچ پانی میں گھولی اور ذرا ذرا سا وہ محلول دونوں بھائیوں کی پلیٹ میں سالن کے طور پر انڈیل دیا۔ ابھی بھی کٹوری میں کچھ محلول باقی تھا۔ اس نے اس میں ذرا سے چاول ڈالے اور کھانے لگی۔ وہ چاول اب پھیکے نہیں لگ رہے تھے، مگر مرچوں کا تیکھا پن حلق میں چپ سا گیا تھا۔ کچھ نوالے کھا کے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی کو چاول کے بعد دوا وہ کھلا چکی تھی۔ اسکول میں بھی وہ کل رات کی طرح یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ میم کا ادھار واپس کرے تو کیسے۔ دادی بیمار پڑی تھی، وہ ان سے ادھار کی رقم کا ذکر کرتی بھی تو کیسے۔ اسی مخمسے میں وہ اسٹاف روم کے سامنے سے گزری تھی۔ ارے رافیہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک ہفتے میں مجھے کام والی چاہیے، تم میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ ویسے کہتی کوئی بھی کام ہو تو حکم کیا کریں۔ شافیہ نے اپنے سے چھوٹی رافیہ کو جیسے لتھاڑ کے رکھ دیا۔ وہ تنگ آئی ہوئی تھیں، اب وہ گھر کے کام کرتی یا جاب کو وقت دیتی۔ ارے یار، تم تو جانتی ہو کہ کام والی کے بنا میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، میں کیا کیا دیکھوں۔ یہ جو تمہاری نکمی بھانجی ہے نا، بس پڑھ لے تو بھی میرا سر بڑا احسان ہے، کوئی کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنے دھیان میں اسٹاف روم کے باہر سے گزر رہی تھی۔ شافی میم کی آواز پہ رکی۔ اس کا ذہن پراگندہ سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر بھی جو ایک چیز ذہن کے پردے پہ چمکی وہ اس کی آدھی پریشانی دور کر گئی۔ میم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی یوں اسٹاف روم میں داخل ہوئی جیسے ذرا سی دیر پہ میم غائب ہو جائیں گی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ مگر پلیز ذرا جلدی، کیونکہ اگلا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ پور شفقت لہجے میں کہتے ہی انہوں نے وقت کی کمی کا احساس دلایا۔ میم، آپ کام والی کا انتظام مت کریں، میں آپ کے گھر کے سب کام کر دیا کروں گی۔ آپ یقین جانیے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی، بس مجھے رزق حلال کمانا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولی تھی۔ شافیہ نے ترس بھری نظریں اسکول کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ پہ ڈالی اور مبہوت رہ گئیں۔ نوخیز چہرے پہ کچھ پا لینے کا عزم تھا، بڑی بڑی کٹورا سی آنکھوں میں ٹھہرا حزن انہیں اور جاذبیت بخش رہا تھا۔ آنکھوں میں اس کے دیپ جلائے پرکشش نقوش کی مالک نور انہیں یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میں یہ نہیں کر سکتی، میری کلاس کی سب سے بہترین طالبہ میرے گھر میں ماسی کا کام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسکول میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ تم اپنی توجہ پڑھائی کی طرف دو پیاری گڑیا، باقی جو مدد ہو سکتی ہے میں ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی۔ اس کی درخواست سن کے شافیہ کا حساس دل تڑپ اٹھا تھا، جبکہ ان کے صاف انکار پر نور کی گندمی رنگت پر سایہ لہرایا تھا۔ میں اسکول میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی، ویسے بھی میری کسی لڑکی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں۔ پلیز میم، سمجھنے کی کوشش کریں، مدد سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی، ہمت سے تدبیر سے نئے راستے نکلتے ہیں۔ ہمت میں کر چکی ہوں، وسیلہ آپ بن جائیں، مجھے رزق حلال کما کر اپنے حالات بدلنے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے یوں کہہ رہی تھی گویا وہ اب انکار کریں گی تو وہ ان کے پاؤں پڑ جائیں گی۔ مجھے فخر ہے نور کہ تم جیسی خوددار لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے، شاباش۔ اسی طرح ہمت سے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرتے جذبات سے اسے گلے لگا کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو نور کئی دن کے بعد مسکرا دی۔ اس دن سے نور نے محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے شافیہ میم کے گھر آ جاتی
ان کے گھر میں تھا ہی کون، وہ بیوہ تھی۔ بڑا بیٹا امریکہ گیا تو وہیں کا ہو گیا تھا، چھوٹا بیٹا بھی وہیں پڑھ رہا تھا۔ 2 چھوٹی بیٹیاں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، وہ جھانک کے بھی کچن کو یا کسی دوسرے کام کو نہیں دیکھتی تھیں۔ نور 2 گھنٹوں میں دل جمعی سے ان کے گھر کو شیشے کی طرح چمکاتی اور وہیں سے یونیفارم پہن کر اسکول آ جاتی۔ دادی اب بھلی چنگی تھی، وہ اس کے ہزار اصرار پہ بھی لفافہ بنانا نہیں چھوڑتی تھی۔ شافیہ حیران تھی کہ یہ لڑکی اتنی پرخلوص کیسے ہے۔ اسے صفائی اور کپڑوں کے لیے رکھا گیا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس نے سارے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسکول کے بعد یہاں آتی تھی، لوگ سمجھتے تھے ٹیوشن کے لیے آتی ہے، مگر در حقیقت وہ ان کا سارا گھر سنبھال چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا، ان کے حالات نے پلٹا کھایا تو انہوں نے خاموشی سے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ان کا نیا گھر بھی گو چھوٹا تھا، مگر صاف ستھرا اور اچھے علاقے میں تھا۔ رشید اب 10ویں میں تھا، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ الیکٹریشین کا کام بھی سیکھ چکا تھا۔ اس میں بھی بڑا ہاتھ میم شافیہ کا تھا، جنہوں نے کسی جاننے والے کے پاس اسے رکھوایا تھا۔ فی الحال وہ وہیں جاب کر رہا تھا۔ پہلے وہ شام کے ٹائم بس سیکھنے جاتا تھا، اب باقاعدہ جاب پر جاتا تھا۔ وہ نظر بھر کے اپنی اچھی اٹھان کے مالک بھائی کو دیکھتی تو جیسے فخر سے گردن تان لیتی۔ دادی کی تربیت اور اس کی قربانیاں ہی تھیں جنہوں نے اس کے بھائیوں کو بہکنے نہیں دیا، ورنہ جس محلے سے وہ اٹھ کے آئے تھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ چور بن جاتے یا باپ کی طرح نشے کی لت میں پڑ جاتے۔ وہ گریجویشن کر کے اپنے ہی اسکول میں ٹیچر لگ چکی تھی۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا جب میم شافیہ اپنے چھوٹے بھائی وقاص کا رشتہ نور کے لیے لے کر چلی آئیں۔ وہ حال ہی میں امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ دادی سے اب لفافوں کا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد دادی کی ذمہ داری اور کچن کا کام ناصر نے سنبھال لیا تھا، جبکہ رشید اپنی دکان ڈھونڈ رہا تھا جس میں الیکٹریشین کے کام کا وہ باقاعدہ آغاز کر سکے۔ دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی پٹی سے لگی وہ سوچتی رہ گئی کہ اگر اماں اور دادی رزق حلال کے پیچھے اپنا آپ نہ ختم کرتیں تو آج وہ سب بہن بھائی اس مقام پر نہ ہوتے جہاں وہ عزت کی روٹی اور رزق حلال بنا کسی کٹنائی کے حاصل کر لیتے تھے۔ یہ سوچ اس کی روح تک کپ کپا دیتی کہ تب وہ ہمت نہ کرتی تو ان سب کا کیا بنتا۔ شاید ان میں سے کوئی بھوک سے مر جاتا، یا شاید اس کا کوئی بھائی حالات سے گھبرا کر غلط صحبت میں پڑ جاتا۔ وہ رب واحد ہی تھا جس نے اپنا کرم کیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔